بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چار روز گزر گئے، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، فلاں دوست کی، فلاں عزیز کی، فلاں رشتہ دار کی خیریت معلوم نہیں ہوئی تو کم سے کم ہم جا کر خود پوچھیں، اور اگر جا کر پوچھ نہیں سکتے ہیں تو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں، آج کل تو سہولت ہے۔ اور فرمانے آپ اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ 10 دن ہو گئے اس نے فون نہیں کیا تو میں کیوں فون کروں، ہے نا؟ انہوں نے ہمیں پلٹ کے نہیں پوچھا تو ہم کیوں پوچھیں؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ پوچھیں تبھی پوچھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پوچھیں تبھی پوچھو، نہیں۔ دیکھیے، جب تک یہاں سے، جب تک ریشہ دین یہاں سے شروع نہیں ہوگا، اپنے نفس سے، نفس کو ڈھالنا ہے نا سانچے میں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا وفادار بننا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بننا ہے، امام زمانہ کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، سوال ہوتا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں کہ ہم سے کرنے سے پہلے، کسی خطیب سے، کسی ذاکر سے، کسی عالم سے سوال کرنے سے پہلے اگر خود آپ اپنے نفس سے سوال کر لیں، اپنے نفس سے سوال کر لیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، انسان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے والے کا ضمیر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں یہاں ٹھہر کر آپ کو علمی تاریخ کی ایک دلچسپ داستان سنا دوں۔ ہم لوگوں کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی بہت سی کتابیں پڑھ کے رات رات بھر روتے ہیں، اور کبھی بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ علم رجال بہت اہم علم ہے جس کے اوپر اجتہاد کی بنیاد قائم ہے بڑی حد تک، کیونکہ احادیث کی تحقیق کے سلسلے میں رجال کی تحقیق لازمی ہے۔ کون سی حدیث کس نے سنائی، اس نے خود وضع کر کے سنا دی، یعنی گڑھ کے سنا دی، یا واقعاً اس نے سنی اور پھر ہمیں سنائی، یا سنانے میں اس نے کوئی تبدیلی تو نہیں کر دی، حدیث درست ہو مگر اس نے اپنے طور پر تبدیلی کر دی ہو۔ اب اس تحقیق میں جو دلچسپ مراحل آتے ہیں، آپ جا کر علم رجال و درایت کی کتابوں کو ملاحظہ فرمائیے گا، بہت سے مقامات پر خود راویوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اتنی ہزار حدیثیں گڑھی۔ نام نہیں لوں گا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ بیان اس لیے کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ حضرات مطالعہ فرمائیں۔ ارے جب گڑھی ہی تھیں آپ نے تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جھوٹے کا ضمیر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹے کا ضمیر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ اپنے ضمیر سے بہت سے سوالات کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور یہ بہت ہی، دیکھیے، کسی مسئلے کو سادہ کر کے بیان کرنا ہو تو بھی آسان ہے، اور اسی سادہ سے مسئلے کو انتہائی پیچیدہ بنا کے پیش کرنا ہو تو بھی ممکن ہے۔ آج کی علمی فضا میں یہ کام بہت ہو رہا ہے، سادہ سے مسائل کو اس طرح پیچیدہ کر دیا جائے کہ عام آدمی سمجھے کہ یہ تو ہماری سطح سے بہت بلند ہے، اور یہ بھی قدرت رکھنے والے موجود ہیں کہ پیچیدہ ترین مسائل کو اس سادگی سے بیان کر دیں کہ آدمی سمجھے کہ یہ تو ہمارے دل کی بات ہے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔
تو یہ ممکن ہے، مگر بس ایک کلمہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ آپ اپنے ضمیر سے سوال کریں. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو حاصل ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں. ذرا سی توجہ درکار ہے، ذرا سی توجہ درکار ہے. توجہ اور التفات یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اپنے نفس کے مطالعے کا. کتاب نفس، کتاب نفس. ہر شخص کے پاس ایک کتاب موجود ہے. آپ کا ذہن ایک کتاب ہے، آپ کا نفس ایک کتاب ہے. اور اسی لیے پھر ایک شعر یاد آ